السلام علیکم عزیز طالبات، آج میرا 20واں لیکچر ہے جماعت ہفتم کے لیے اردو کا۔ آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، جاوید کے نام۔ جو ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں نا میرے ابا جان، اس میں جاوید جو تھے ان کے نام یہ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام ایک نظم لکھی ہے، اس کا ساری ڈیٹیل آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تعارف پہلے، جاوید اقبال کے بیان کے مطابق انہوں نے 7 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے ایک خط حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، جو اس وقت گول میز کانفرنس، یہ کانفرنس تھی 1931 والی گول میز کانفرنس، جہاں انگلینڈ میں ہوتی تھی، برطانیہ میں، کیونکہ ہم ان کے غلام تھے نا، تو وہ برطانیہ میں اپنے وہ مختلف لیڈرز کو بلا کر کانفرنس کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی جگہ موجود ہوں، نمائندے بنے ہوں، کے لیے گئے ہوئے تھے۔ علامہ نے اس خط کے جواب میں جو نظم لکھی وہ صرف جاوید کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلم نوجوان کے لیے گراں قدر پیغام کے اعلیٰ مرتبہ بہت اعلیٰ مرتبہ جن لوگوں کا ہوتا ہے، نوجوانوں کا، ہماری قوم کے لحاظ سے بہت اہم رتبہ ہے۔ جاوید کے نام جو انہوں نے نظم لکھی، اصل میں وہ جاوید کے نام صرف نہیں ہے، تمام مسلمان بچوں کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اور ملک کے لیے کیا کام کیسے کرنا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ دیار ہوتا ہے شہر، ملک۔ دیکھیں، ہر چیز محبت سے حاصل ہوتی ہے، کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی لگن اور خواہش ہوگی تو تب آپ اس کو حاصل کریں گے نا۔ عشق ہوگا آپ کے دل میں تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے نا۔ جب تک کسی چیز کے ساتھ لگن اور عشق نہیں ہوگا، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ اس شعر میں یہی اہم بات ہے۔ دیکھیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، محبت کے ذریعے، لگن کے ذریعے اپنا مقام پیدا کر، اپنے لیے وہ حاصل کر جس تو حاصل کرنے۔ اگر تیرے خواہش ہے کہ تو ایک علیحدہ ملک بنائے جس میں تو اپنی آزادی کے ساتھ رہے، تو اس کے لیے تجھے پہلے لگن پیدا کرنے کی پڑے گی نا، ملک حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر لگن ہوگی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ لگن سے اپنے لیے وہ چیز حاصل کر لے گا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اصل چیز لگن ہے، شوق ہے۔ اگر آپ تعلیم میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ محنت لگن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کتنی محنت کیا، میں نے کتنے اچھے نمبر لیے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر معاملے میں، چاہے وہ آپ کو ملک سے محبت ہو یا کسی بھی چیز سے محبت، ملک سے بھی محبت تبھی کا اظہار تبھی آپ کریں گے جب واقعی آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی اور لگن ہوگی کہ میرا ایک علیحدہ ملک ہو جس میں اپنی خوشی اور اپنی آزادی سے زندگی گزار سکوں۔ ان کا تو یہی پیغام تھا نا، کیونکہ مسلمان اس وقت غلام تھے۔ مسلمان غلام تو زندگی نہیں گزار سکتے تھے نا، ساری عمر کے لیے برصغیر میں کسی کے وہ غلام رہیں۔ اس لیے علامہ اقبال تو ہمیں یہ قوت، ہمارے اندر یہ خواہش، محبت پیدا کر رہے ہیں کہ وطن حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ دل فطرت کی طرف مائل ہو۔ فطرت اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کہتے ہیں۔ ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قدرتی مناظر پر غور فکر کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنے والا دل اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر دل میں یقین پختہ ہو جائے گا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سکوت ہوتا ہے خاموشی، سکون۔ لالا و گل، پھول، اور لالا کا پھول ایک ہوتا ہے، پھول کا نام ہے لالا و گل۔
پھولوں کے نام لیے، گل ویسے پھول کو کہتے ہیں اور لالا ایک پھول کا نام ہے۔ لالا و گل سے کلام پیدا کر، جس طرح سے پھول کی زبان نہیں ہے لیکن خاموشی بھی ان کی ایک زبان ہے، وہ اپنے حسن سے دنیا کو بھی ایک اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ تو بھی اپنے اندر ایسا قوت پیدا کر، تو خاموش بھی ہو تو لوگ تیری قوت گفتار کو سمجھ سکیں، تیری دلی خواہشوں کو سمجھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے غور و فکر کرنے والا دل دیا ہے، جس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکا ہے۔ دل فطرت شناس دے تجھ کو خدا، اگر تجھ کو اللہ نے اگر تجھے یہ سمجھ دیا ہے، ہم مسلمان تبھی ہے نا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا وہ بھی ہمیں پورا یقین ہے نا، تو اس سے یہ چیز بھی تو اخذ کی جا سکتی ہے نا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ہونے کا یقین ڈالا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہمارے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے، ہمارے اندر اتنا اخلاص ہونا چاہیے اور اتنی لگن ہونی چاہیے کہ ہماری خاموشی بھی بولے کہ یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ تو پھر انسان کی اپنی لگن پہ ہوتا ہے نا۔ علامہ اقبال کے شعر خود منہ سے بولتے ہیں، یہ اقبال کا شعر ہے، پتہ چلتا ہے نا لگن کی بات ہے۔ یہی چیز وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہی لگن میرے نوجوانوں میں بھی ہو، کہ جس طرح سے لوگ میری شاعری کو قابل قدر جانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح لوگ ان کو بھی سمجھیں، ان سے بھی ان کی باتوں کو بھی سمجھیں اور ان سے انسپائر ہوں، ان سے اثر قبول کریں۔ اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ، یہ کہا کہ جو ان کے خیالات اور ان کے اصول ہیں نا شیشے کی طرح نازک ہے، کہ ان کے فرنگیوں کے، انگریزوں کے، تو ان کا احسان نہ اٹھا، کیونکہ ان کے اصولوں میں پختگی نہیں ہے، یہ ان کے شیشے کی طرح ٹوٹ جانے والے اصول ہیں۔ سفال ہند، ہندوستان کی مٹی، یعنی یہاں کی تعلیم و تربیت اور اخلاص جو ہماری نوجوان نسل میں ہے، اس سے مینا و جام پیدا کر، سرائی اور پیالہ، یعنی مراد یہ ہے کہ نئی سیاسی فکر، ملی اور مذہبی شعور ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہمیں انگریزوں کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہمیں اپنی مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے آباء و اجداد کی جو روایات ہیں یا قرآن اور سنت کے ذریعے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہماری مذہب اور ملی اور سیاسی زندگی، ہم ایک امت ہے نا، مسلمان ایک امت ہے، کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، ان کے روایات، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ ایک جیسا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روایات کو اور اپنے اسلامی قوانین کو سمجھنے کے لیے اپنی مٹی سے محبت کریں۔ ہمیں انگریزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انگریزوں سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اپنی تعلیم، ہمارا قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کبھی نہیں ختم ہوتی۔ وہ ایسی تعلیم ہے جو انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے کہ وہ انسان کو، قومیت کو، مذہب کو، سیاست کو، ہر چیز کو سمجھ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قوانین، بنائے ہوئے قوانین تمام یورپین ممالک ابھی تک استعمال کریں اور اس مطابق وہ کاؤنٹیز اور یہ چیزیں بناتے ہیں اور ان میں انتظام کرتے ہیں، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ خلیفہ راشد کا کام اتنا اہم ہے کہ وہ اس اسلامی قانون کے مطابق چلتے تھے، تو ہم ان کے قانونوں اور اصولوں کیوں سمجھیں؟ ہمارے اپنے قانون اور ہمارے اپنے اصول، ہماری اپنی تعلیم بہت اہم ہے۔ ہم اپنا ایک خاص کلچر رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان سے ہم نے رجوع کرنا ہے اور ہم نے ان سے اچھی چیزیں سیکھنی ہیں۔ ہمیں انگریزوں سے یا کسی اور غیر ممالک سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مہ لالا و فام پیدا کر۔ یہاں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں انگور کی وہ بیل ہوں یا وہ ٹہنی ہوں
شاخ ہوں یعنی وہ ٹہنی ہوں انگور کی، اور میری غزل میرا پھل ہے. یعنی اپنے آپ کو ایک شاعر کی حیثیت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں انگور کی ٹہنی ہوں جس میں میری غزل میرا پھل ہے، اور میرے پھل سے مہ لالہ فام سرخ رنگ کی شراب جو بہت قیمتی ہوتی ہے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نظریات، اور آپ نے خودی کا نظریہ دیا، آپ نے مومن بشر کا نظریہ دیا، مومن کا نظریہ دیا، شاہین کا کی سملی دی. یہ تمام چیزیں آپ کی شاعری میں پائی جاتی ہیں نا. شاہین مردار نہیں کھاتا، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے. یعنی یہ ایسی قوتیں دیکھنا چاہتے تھے مسلمان نوجوانوں میں. علامہ اقبال جو شاہین کے اندر پائی جاتی ہے وہ صفات، وہ بلندی پر رہتا ہے، اپنا شکار خود کرتا ہے. یعنی وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میری جو شاعری ہے اس کو یہ لوگ سمجھیں اور اس سے سبق سیکھیں اور نئے افق تلاش کریں، یعنی نئے آسمان تلاش کریں. اپنی محنت سے، اپنے ذہن کی قوتوں سے نئی دنیا ایک آباد کریں اور اس دنیا میں سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ دنیا یہ میرے غزل، میری نظموں، میری شاعری سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ آئیڈیا، یہ کیونکہ ایک آپ بہت پکے مسلمان تھے، آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھا اور آپ اسلامی قوانین کے مطابق کئی چیزیں، کئی نظمیں آپ کی پڑھیں تو فیل ہوتا ہے کہ آپ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے شکوہ بھی کیا اور جواب شکوہ بھی اس کا خود ہی دیا. تو آپ کی شاعری بہت منفرد شاعری ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاعری میرا ثمر ہے، یعنی پھل ہے، اور اس سے تم سبق سیکھو اور اپنے لیے نئی زندگی اور قیمتی شراب جس طرح پیدا کی، یعنی زندگی کے بہترین اصول بناؤ. قیمتی شراب پیدا کرنا ضروری نہیں ہے، اصل مقصد یہ جو یہاں ہے نا، اس سے سینس لینی ہے کہ اپنی زندگی کے بہترین اصول بناؤ، زندگی اچھے طریقے سے گزارو اور تم امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ بن کے سامنے آؤ اور لوگوں کو روشنی دو، لوگوں کو کی بھی مدد کرو، جو غریب مسلمان ہیں ان کی بھی مدد کرو. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میرا طور طریقہ، میرا زندگی گزارنے کا امیری نہیں، امیروں کی طرح میں نہیں زندگی گزارتا، بلکہ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں. میں اپنی خودی کو نہیں بیچ سکتا، میری اپنی ایک حیثیت ہے، میری ایک انا ہے. خود کو پہچاننا، خود کو جب آپ پہچانیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں نا. جب آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کہاں سے پہچانیں گے. غریبی میں نام پیدا کر، یعنی میرے اصولوں کے مطابق چلو، جس طرح میں فقیروں کی طرح رہتا ہوں. اپنے اصولوں کو نہ بیچو، اپنے طور طریقے کو نہ بیچو، اپنی ذات کی انا کو نہ بیچو. انسان کے اندر انا ہوگی نا تو وہ بھی ایک، میری انا میں شعور، میری ہستی میں انا، میری مستی میں شعور. یہ شعر ہے، ایک ٹی وی پہ ایک سانگ آتا ہے اس کے اندر. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اپنے خود کو، اپنی ذات کی نفی نہ کر، بلکہ غریب رہ کر بھی تو اپنا نام پیدا کر. تیرے اصول اچھے ہوئے تو تیرا غربت میں بھی بہت نام ہوگا. یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے. جاوید کے نام نہیں ہے، اصل تمام نوجوانوں کے نام ہے کہ ہم اپنی ذات کو، ہم غیروں کی طرف نہ دیکھیں، ہم اپنی ذات میں اتنے خود کفیل ہوں. ہمارے اپنے بزرگ اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ان سے سیکھیں. ہم انگریزوں سے کیوں سیکھنے چل پڑتے ہیں. اب اس کے مشکل الفاظ کی املا اور میننگ، املا میں پڑھنے لگی ہوں، سن لیں. گول میز کانفرنس، بر صغیر، نمائندگی، گراں قدر، دیار دل، فطرت شناس، سکوت، لالہ و گل، شیشہ گراں فرنگ، سفال ہند، مینا و جام، شاخ تاگ، غزل، ثمر، میں و لالہ فام، طریق، خودی نہ بیچ غریب نام پیدا کر. اور یہ ورڈ میننگ ہے، یہ اس میں مختلف بھی ہیں، نئے بھی ہیں. نمائندگی، کسی جگہ موجود ہونا. گراں قدر، اعلیٰ مرتبت. دیار، شہر، ملک. فطرت شناس، قدرتی میں غور و فکر کرنے کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنے والا. شیشہ گراں فرنگ، مراد انگریز حکمران کے جن طور طریقوں یا اصول
یا اصول شیشے کی ماں جل ٹوٹ جانے والے تھے. سفال ہند ہندوستان کی مٹی یعنی برصغیر کی تعلیم و تہذیب. شاخ طاق انگور کی بیل کی ٹہنی. ثمر پھل. مینا و جام سرائی اور پیالہ مراد سیاسی ملی اور مذہبی شعور. میں اور لالا فام سرخ رنگ کی شراب. نام پیدا کر شہرت حاصل کرنا. یہ بیٹا شاعری کی تشریح اقبال کی کرنی ہو تو بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے. آج تو بہت لمبا ہو گیا لیکچر. اللہ حافظ.